سورہ شورج آیت نمبر اس کی 19۔ احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ پاک اپنے بندوں پر بڑا لطف کرنے والا ہے۔ یہ ہمارے لطف اردو میں مستعمل ہے۔ دوسرا اس کا مطلب ہے کہ اللہ بڑا باریک بین ہے اپنے بندوں کے بارے میں، یعنی بڑی گہری وہ جو بات ہوتی ہے نا کہ بات کو واضح کیے بغیر اگلا سمجھ آئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں لطیفہ کہتے ہیں، کہ بظاہر الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہوتی ہے جو آپ کو سمجھ آتے ہے۔ جو لطیفے پہ بھی پوچھے کہ آگے پھر کیا ہوا، اس کا مطلب ہے پھر وہ غائب ہیں ایسی ہے۔ لطیف کا مطلب ہوتا ہے باریک بین بات جو آپ نے خود سمجھنی ہے۔ تو اللہ لطیف بعبادہ، اللہ پاک اپنے بندوں سے بخوبی واقف ہے، بڑے اندر تک۔ یعنی کوئی بندہ ہوتا ہے نا، ماں باپ سے بندہ جو ہے وہ چیٹنگ کر لیتا ہے، کچھ چھپا لیتا ہے، محبت نہیں ہوتی لیکن جائیداد کے لیے محبت شو کرتا ہے، ڈھیر ساری چیزیں۔ اللہ پاک نے مجھ سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا میں فرمایا القلوب لک مفضیہ، اے اللہ دل تیرے سامنے ننگے ہیں۔ ننگا برتن ہوتا ہے نا، پتہ ہوتا اس میں کیا ہے، دل تیرے سامنے ننگے ہیں، کوئی چھپا نہیں سکتا۔ ولا تواری منہ سماء، سماء ایک آسمان اس سے دوسرے آسمان کو نہیں چھپاتا کہ ساتواں آسمان سامنے آ گیا تو اب چھٹا اللہ کو نظر نہیں آ رہا۔ لا تواری منہ سماء سماء ولا ارض ارضا، کوئی ایک پلانٹ سامنے آ گیا زمین چھپ گئی ہے۔ ولا بحر ما فی قعرہ، نہ سمندر اپنی تہ میں کوئی چیز چھپا سکتے کہ اوپر پانی پانی اللہ کو نیچے نہیں پتا۔ ولا جبل ما فی وعرہ، نہ کوئی پہاڑ اس سے اپنی کیوٹی کے اندر جو چیز ہے وہ اس سے چھپا سکتا ہے۔ یعنی کوئی چیز اللہ کے سامنے آ ہی نہیں سکتی، اللہ ہر چیز سے تو اللہ پاک اپنے بندوں سے باخبر ہے، ان کے فیوچر سے آگاہ ہے، انہوں نے آگے جا کے کیا بننا ہے اللہ پاک کو اس کے بارے میں بھی آگاہی ہے۔ تو اس نسبت سے وہ پھر جو چیز چاہتا ہے اپنے بندے کو دیتا ہے۔ یعنی ایک بندہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ پاک مجھے دے تو میں بڑا دیالو ہوں گا، اللہ پاک اگر مجھے عطا کر دے تو میں لوگوں کی بڑی خدمت کروں گا، تو اللہ پاک اس کو اجر ویسے ہی دے دیتا ہے نیت سے۔ وہ جو ہمارے یہاں ایک حدیث کی کتاب میں واقعہ ملتا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں میں قحط سالی کا زمانہ تھا، تو ایک شخص جا رہا تھا تو اس نے ریت کا پہاڑ دیکھا، سویٹ سینڈ ہوتی ہے نا، آٹے کی طرح ہوتی ہے، تو اسے آٹا یاد آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ کاش میرے پاس اتنا آٹا ہوتا تو میں غریبوں میں بانٹ دیتا۔ تو اللہ پاک نے اس قوم کے، اس امت کے نبی کو وحی کی کہ فلاں بندے کو بتا دو کہ اللہ پاک نے تیرے نامہ اعمال میں اتنا آٹا صدقہ کرنے کا اجر لکھ دیا۔ لیکن فی الواقع اگر وہ چیز مل جائے اس کو تو کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ تو اب حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو پستی ہے اس کے اندر کتنی کشش ہے، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ بلند نہ ہوں۔ آپ بلند ہونے کی کوشش کریں تو پھر یہ کریش کر دیتی ہے، جہاز ٹکرا جاتے ہیں، زمین سے کھینچ لیتی ہے اتنے دور سے، تو ویسے یہ بڑی مسکین ہے نا۔ لیکن آپ ذرا بلند پہاڑ پہ جا کے ذرا ڈگمگا کے دیکھیے، بلند ہو تو کھلے تجھ پہ زور پستی کا،
یعنی بلند ہونے کی کوشش کرو تو تمہیں پتہ چلے کہ اس پستی میں کتنا زور ہے، کتنے جو ہے وہ فیول لگتا ہے زمین کی کشش سے نکلنے کے لیے۔ ڈگمگائے ہیں بڑے بڑوں کے قدم کیا کیا، یعنی بڑے بڑے ڈگمگا گئے اس کو سامنے دیکھ کے۔ اسی طرح بری عادت جو ہوتی ہے، یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب میرا دل ہوگا چھوڑ دوں گا، کہ چلو ابھی کوئی نہیں، جب ٹائم میں پاکستان جا کے چھوڑ دیں گے۔ جب چھوڑنے لگو گے تو تمہیں پتہ چلے گا۔ چائے نہیں چھوٹتی بھائی صاحب، لوگ بڑا عہد کرتے ہیں کہ بس رمضان کے بعد نسوار نہیں ڈالوں گا، نہیں چھوٹتی۔ تو وقت آئے گا تو وہ بندہ دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اس میں توبہ میں ذکر ہے اس بندے کا کہ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ دعا کریں اللہ پاک مجھے دے، کچھ میرے بڑے برے حالات ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ جن حالات میں اللہ پاک نے رکھا ہے تم صبر سے کام لو۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ دعا کر دیں، اب میں آ گیا ہوں تو آپ دعا کریں۔ آپ نے 3 بار اسے سمجھایا کہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے، تمہارے لیے شاید یہی بہتر ہے، انہوں نے کہا جی نہیں۔ 4تھی بار آپ نے دعا کر دی۔ اب اس کی جو 5-7 بکریاں تھیں وہ بڑھنا شروع ہو گئیں اور پھر وہ ان میں لگ گیا، تو نمازیں جماعت کی مس ہونا شروع ہو گئیں۔ اسے پہلے 5 وقت آ کے پڑھتا تھا نا، غریب تھا لیکن نماز 5 وقت پڑھتا تھا۔ جب بکریوں میں لگ گیا تو اب وہ کبھی کبھی 1-2 مس ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اس سے زیادہ بڑا باڑا چاہیے تھا تو دور ایک کوئی حویلی اس نے لے لی، اب 1 نماز اسے ملتی تھی۔ پھر اور زیادہ ہو گئی تو وہ مدینے سے باہر نکل گیا، اس نے زریبہ بنا لیا اپنا، جیسے یہاں بدو بناتے ہیں بکریوں کا ایک، وہاں سے وہ جمعے کے جمعے آتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ وہ جمعہ بھی چھوٹ گیا اس سے، اور زکوٰۃ کا حکم آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو بھیجا اپنا کہ وفد جو بھی 2-3 بندے تھے ان کو کہ بھیجاؤ فلاں بندے سے زکوٰۃ لے آؤ۔ وہ گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ تم پر فرض ہے، یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تم زکوٰۃ دے دو۔ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ کس طرح زکوٰۃ ہوئی ہے جی؟ اس طرح سے کہنے لگا یہ ٹیکس کی دوسری بہن نہیں ہے یہ زکوٰۃ، یعنی یہ مسلمانی ٹیکس ہو گیا نا، کہ چونکہ مسلمان ہو گئے تو اب آپ بھتہ لینے آ گئے، یہ ٹیکس کی بہن ہو گئی زکوٰۃ، تو تم لوگ چلو میں خود ہی لے کر آؤں گا۔ اچھا جب ادھر اس نے یہ کہا کہ یہ تو ٹیکس کی بہن ہو گئی اور اس طرح سے آئیں بائیں شائیں کیا اس نے، تو اللہ پاک غیرت مند ہے، اللہ پاک نے نبی کو منع کر دیا کہ اب اس کا لینا نہیں ہے، اس طرح نہیں، جس طرح یہ دے رہا ہے نا اس طرح نہیں، بھیک نہیں لینی میں نے۔ آپ نے فرمایا اے سالبہ تجھے تیری ہلاکت ہو، اے سالبہ تو ہلاک ہو گیا، 3 بار آپ نے۔ اب جو اس کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے نا مجلس میں، انہیں پتہ لگ گیا کوئی وہ دوڑے اور اس کے پاس جا کے کہا کہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، وہ بندے آئے تھے ٹیکس لینے کے لیے، تو میں نے کہا کہ وہ تو زکوٰۃ تھی اور تیرے بارے میں تو بھائی نازل ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 3 بار تیری ہلاکت کی خبر دی۔ اب وہ دوڑا جو بھی بکریاں تھی لے کے جناب علی اور آگے کہا جی یہ، حضور نے فرمایا مجھے منع کر دیا، اور اللہ پاک نے اس میں کہا آپ کو منع کیا گیا ان تقبل منہم نفقاتہم، آپ کو ان کے نفقات لینے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لے کر آیا، تو انہوں نے کہا جس چیز کو نبی نے قبول نہیں کیا میں کیسے قبول کر سکتا۔ پھر یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آئے، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، اور ان کے آخری دور میں یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پہلے دور میں پھر یہ مر گیا بندہ، تو اب وہ چیز اس کے لیے مصیبت بن گئی۔ تو ہم میں سے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ ملے یہ ملے یہ ملے، لیکن اللہ اپنے بندوں سے باخوبی واقف ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ دیکھو میرے خزانوں میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی، میں اگر ہر بندے کو اس کی مانگی ہوئی ڈیمانڈ کے مطابق دے دوں، جو تم سے پہلے مر گئے ہیں وہ بھی اور جو قیامت تک آنے ہیں وہ بھی، زمین والے بھی آسمان والے بھی، فی صعید واحد، ایک جگہ کھڑے ہو جائیں بیک وقت مانگیں اور میں سب کو دے دوں، اس میں کاٹوں بھی نہیں،
ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں جی 50 دے دو، وہ کہتے ہیں نہیں 30 لے لو. جو منہ سے مانگے میں دے دوں، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی تم سمندر میں سوئی ڈبو کے باہر نکالو تو سمندر میں کمی ہو جاتی. عطائی کلام و عذابی کلام. عطا میرا کلمہ ہے، میں صرف کہتا ہوں، بس میں صرف کہتا ہوں، ہر چیز تمہیں دینا شروع کر دیتی ہے. بکریاں، گائے، زمین، کھیتی باڑی، دکان، تم چلتے ہو مٹی سونا ہو جاتی ہے. عطائی کلام، میں کہتا ہوں بس اس کو ملے، اور ہر چیز تمہیں دینے دوڑ پڑتی ہے. اور جب میں روکتا ہوں تو میں پھر کہتا ہوں کہ نہیں دینا، تو پھر تم لاکھ پلاننگیں کرو اور نقشے بناؤ. جیلیں بھرے ہوئے ایسے پلاننگ کرنے والوں سے، دیکھا نا، بڑے بڑے ارباب اندر بند ہیں جیلوں میں، بیویوں کے زیور بیک گئے ہیں، ٹکٹ کے پیسے کوئی نہیں ہے. یہ کیا ہوا؟ جب وہ کہتا ہے روک دو تو ہر چیز آپ جہاں ڈالتے ہیں وہ چیز پیسہ کھا جاتی ہے. آپ پیپسی والی مشین میں روپیہ ڈالیں وہ کھا جاتی. چھوڑیں آپ. یہ ہے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ پاک اپنے بندوں کا رزق کھول دے زمین میں بغاوت پھیل جائے، یعنی اس کے خزانوں میں کمی نہ ہو لیکن زمین کا کام ٹھپ ہو جائے. اگر ہمیں پاکستان میں اتنا مل جائے، ہمارا دماغ خراب ہے یہاں آ کے کام کرنے، نہ یہاں کا موسم ہے، نہ یہاں کے کوئی کیا ہے. ایک فوٹو پاکستان کا دیکھتے ہیں تڑپ جاتے ہیں ہم لوگ. تو کیوں آئے؟ مجبور ہیں. جو تندور پہ کھڑا ہے اگر اس کو پیسے گھر بیٹھے مل جائیں تو روٹی پکائے گا، اس کو نہیں گرمی لگتی. آپ دیکھتے نہیں 48 46 47 ٹیمپریچر پہ وہ وہاں تندور پہ کھڑا ہوتا ہے. کیوں؟ مجبوری. اللہ نے کھڑا کیا، میرے بندوں کو روٹی چاہیے بھائی. اب اس پہ وہی نازل نہیں ہوگی، اس کی مجبوری بنا دی. مجبور ہے. جوتا گانٹنے والا کوئی موچی کہلانا پسند کرتا ہے؟ نہیں، وہ تو احمد مختار کہلانا پسند کرتا ہے. بزنس مین وہ کام کر رہے ہیں. درزی کمر ان کی جواب دے جاتی ہے. کام کیوں کام کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ نظام چلانے کے لیے اللہ پاک نے مجبوری نام کی ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ بڑے سے بڑا فن خان بھی، میں نے ذکر کیا تھا نا کہ وہ قبلے کی طرف منہ نہیں کر رہا تھا اس کے کہنے سے، بتایا تھا نا. ایسا ہی بندہ جب ٹیکسی چلاتا ہے آپ چٹکی مارتے ہیں، کیوں آگے گاڑی آپ کے سامنے کھڑی کرتا ہے؟ کہاں گئی وہ فن خانی؟ اسے پیسہ چاہیے. وہ فن خان، اس فن خان کو پیسہ چاہیے، وہ فن خانی ماری گئی. ہم میں سے ہر بندہ اپنی جگہ ایک بادشاہ ہی ہے. فرعون نفس ما ہم کم ترس فرعون، مجبوریوں نے. تو وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اللہ پاک اندازے کے ساتھ جتنا چاہتا ہے اتنا اس کو دیتا ہے. اللہ پاک کو پتا ہے کہ اس کی پیچ اتنی ہے، اس سے زیادہ یہ بگڑ جائے گا. اب بندے جو ہے وہ اس سے اگر زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناجائز ذرائع سے، تو پھر وہ دوسرے رستے پہ پڑ جاتے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. اللہ اپنے بندوں سے بخوبی واقف ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے. ماں باپ ہوتے ہیں نا تو ہر بچے کو وہ چاہتے ہیں کہ یا یہ انجینئر بن جائے یا ڈاکٹر بن جائے. یہی ہوتے ہیں نا تمنا. بنتے ہیں سارے نہیں. دکاندار بھی چاہیے. آپ کی اولاد میں سے دکاندار بھی نکلتے ہیں، آپ کی اولاد میں سے دوسرے کام کرنے والے بھی نکلتے ہیں. اللہ پاک نے صلاحیتیں رکھی. سارے ڈاکٹر ہو جائیں تو نہ آپ کو سرویئر ملے، نہ اسٹیل فکسر ملے، نہ آپ کو ویلڈر ملے، تو آپ کا تو نظام رک جائے. آپ کو پتہ بڑے بڑے مدیر مصطفیٰ وہ بنگالیوں کی منتیں کر رہے ہوتے. واللہ نہ رح بدری، واللہ نہ مشکل ہے. واللہ کیوں کرتے ہیں ان کی؟ وہ 4-4 600 سے لینے والے بنگالی اور یہ 20-20 25-25 ہزار درہم لینے والا، اب اس کے سامنے منتیں اس کی کر رہے. ایک پرزہ ہی لگنا ہے، وہ پسینہ صاف کر رہا ہے، مصیبت پڑی ہوئی ہے. تو پتہ چلا کہ ہر بندہ ضروری ہے. اور جب آپ اس کے سامنے مجبور ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام بھی ضروری تھا. اس کی اماں بھی اس کو بابو بنا کے کہتے ہیں میرا بیٹا بابو، وہ بابو بنانے چلی تھی، اللہ نے مکینک بنا دیا اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ مکینک چاہیے نظام کے لیے. غریب ایک جینین ضرورت ہے معاشرے کی. غریبی کوئی جرم نہیں ہے، ہم نے اس کو جرم اپنے رویے سے بنا دیا ہے. اسلامی معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے یہ میرا عزیز ہے جی، بہن کا بیٹا جی، چاہے غریب بھی ہے، رشتہ دے دیتے تھے لوگ کہ جی غربت امیری غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور مدد کرتے تھے اس کی.
پاس سے زمین دے دی، کچھ دے دیا، اس کو پاؤں پہ کھڑا، اور وہ بھی نمک حلال ہوتے تھے، خیال کرتے تھے کوئی۔ اب تو ہر چیز ہی بدل گئی ہے نا۔ تو اب تو لوگ دیکھتے حرام کا پیسہ ہو لیکن کہتے پیسے والا ہے، بڑا چلاک منڈا ہے جی، 1 کے 10 بنانا جانتا ہے جی، بڑا چلتا پرزا ہے جی۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ بھئی یہ نماز بھی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا۔ تو رزق کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اللہ پاک نے لکھ دیا ہے، یہ بقدر مقدر ہے، اور اس کا وقت بھی لکھا ہوا کہ کب ملے گا۔ لیکن آخرت بقدر مشقت لکھی، آخرت بقدر مشقت رکھی ہے، جتنی صحیح کرو گے اتنی ملے، دنیا اتنی نہیں ملے گی۔ اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا من اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها، جو آخرت کا ارادہ کرے پھر اس کی صحیح کرے، فاولئک کان سعیہم مشکورا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی کی قدر کی جاتی ہے، رسپانس دیا جاتا ہے۔ دنیا کے بارے میں فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم جتنا چاہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، ہم جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں نہیں کہا ہم جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں، کہا جتنی تم کوشش کرتے ہو اتنا دیتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں کہا جتنا ہم چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں۔ تو دنیا بقدر مقدر طے شدہ ہے، آخرت بقدر مشقت تم پر چھوڑ دیا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہے۔ لیکن ہم دنیا کے لیے مشقت کرتے ہیں، آخرت ہم نے اللہ پر چھوڑ دی ہوئی، یعنی بالکل الٹا معاملہ ہے۔ من کا وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور اللہ پاک زبردست قوت والا ہے، یعنی اللہ پاک جو طے کر لیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ صرف پلاننگ بنا کے رہ جاتا اور جب ریزلٹ آتا ہے تو جی وہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ وہ قوت والا ہے، القوی ہے اور العزیز ہے، زبردست۔ من کان یرید حرث الاخرہ، جو چاہتا ہے کھیتی دنیا کی، آخرت کی۔ اب دیکھیے وہی بات آ گئی سورہ بنی اسرائیل والی، جو چاہتا ہے کھیتی آخرت کی، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ ہی کرتے، دنیا میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ مقدر کے مطابق۔ اچھا ایک آپ کریں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آتا ہے ہم اس جیسی 10 اس کو دیتے، یہ تو سامنے نظر آ گیا۔ دوسری جگہ مثال دی کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 700 ہوگی، ایک دانے کی 700 ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ پھر حرث کا ذکر کر کے، کھیتی کا ذکر کر کے بتایا کہ کھیتی ہمیشہ جو بو گے وہی نکلتی ہے نا۔ آپ گندم بو کر آئیں یا مکئی بو کر آئیں اور گھر آ کے مولوی صاحب سے آپ دعا کرائیں، مولوی صاحب میں بو تو مکئی آیا میں مارکیٹ گندم کی چڑھ گئی ہے، مکئی گر گئی ہے، تو دعا کریں اللہ پاک اس کو گندم بنا دے، ایسا ہو جاتا۔ کہا کہ اس قسم کی دعا کرنا اللہ کی توہین ہے، کیکر بو کے انگور لگنے کی دعا کرنا، کہا کہ یہ دعا نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ ٹھٹھا ہے کہ تو اپنی سنت بدلی کر، میں اپنے کرتوت نہیں بدلی کروں گا، میں نے کیکر ہی بونا ہے، میں نے کانٹے ہی بونے، تو ان کانٹوں کو انگور کر دے۔ یہ انسلٹ ہے، جو بوو گے وہ کاٹو گے۔ اور ایسا کوئی بھی بے وقوف سے بے وقوف بھی جو کسان ہے، وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بو کے گندم آئے اور سب کو بتاتا پھرے کہ میری مونگ پھلی دیکھنا 15 دن کے بعد نکلے گی کیسی ہوگی۔ بے وقوف سے بے وقوف جس کی رال ٹپکتی ہو وہ بھی یہی کہے گا کہ میں گندم بو کر آیا ہوں، 15 دن کے بعد گندم نکلے گی، یہ نہیں کہتا مونگ پھلی نکلے گی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ زندگی ہماری ہے فرعون والی، بوتے ہم فرعونیت ہیں اور دنیا کو بتاتے پھرتے کہ دیکھنا بھی انجام موسیٰ علیہ السلام والا ہوگا۔ فرعون کی زندگی جیو گے تو انجام فرعون والا ہوگا، موسیٰ والا کیسے ہوگا؟ موسیٰ والا ہوگا تو موسیٰ والی زندگی جینا پڑے گا۔ تو حرث کھیتی کا ذکر کر کے بتا دیا کہ کھیتی میں محنت کرنی پڑتی ہے، موسم کا خیال کرنا پڑتا ہے، مطلوبہ بیج ڈالنا پڑتا ہے، اس بیج کی صلاحیت دیکھنی پڑتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بیج جو ہے وہ مہنگا بکتا ہے، بعض دفعہ 4 بوریاں دے کے 1 بوری بیج خریدا جاتا ہے، تو بیج جو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے، اس کی صلاحیت دیکھنی پڑتی ہے۔ اپنی نیت کا جائزہ لو، نیت اصل میں بیج ہے، نیت کا جائزہ لو، کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کر رہے ہو؟
اگر خالصتاً اللہ کے لیے ہے ٹھیک، اس میں زیادتی ہوگی۔ نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں، اور ایک نیکی اصل میں دوسری نیکی کو سپیس دیتی ہے، جگہ دیتی ہے، بڑھاتی ہے اس کو۔ دیکھیں دانے میں سے ایک روٹ اور ایک شوٹ نکلتے ہیں ایسے کر کے، ایک نیچے جاتی ہے جڑ، اس جڑ میں سے بھی پھر نکلتی ہیں، اور اس ایک کومپل میں سے 2 پتیاں نکلتی ہیں، اور پھر وہ سلسلہ چلنا شروع ہوتا ہے۔ کل تک جو چٹکی بھر وہ تھا پودا تھا جس کو آپ 2 انگلیوں سے مسل سکتے تھے، آج وہ اتنا بڑا پیپل یا بڑ کا درخت بنا ہوا ہے کہ آپ اس کی ٹہنی کی ٹہنیاں کاٹ دیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل وہ نیت ہے جس سے پھر عمل پھوٹتا ہے۔ نیت اگر خالص ہے یعنی بیج صحیح ہے تو وہ تھوڑا بھی، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشی کی خاطر رائی کے دانے کے برابر بھی دو گے تو میرا رب اس کو لے کے پالتا، اور قیامت کے دن تم اسے احد پہاڑ کی طرح دیکھو گے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، بس دنیا کی کھیتی بھی تو کھیتی ہے نا، محنت کرتا ہے بندہ، دنیا ایسے ہی مل جاتی ہے، نیچے کی زمین اوپر کر دیتا ہے، 100 فراڈ کر دیتا ہے۔ ابھی باہر میں نکلا یہاں سے تو ایک صاحب آئے ہوتے مسئلہ پوچھنے، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ ڈیزل ملتا ہے تو ویسے 500 کا ملتا ہے، لیکن وہ ڈیزل بھرنے والے کو 20 روپے دے دو تو وہ 1000 کا بھی دے دیتا ہے، تو ہم اس کو آگے بیچ دیتے ہیں، یہ بزنس کرتا ہے۔ تو وہ پوچھنے آیا تھا، ماشاءاللہ باشرہ بندہ تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ جائز ہے۔ میں نے کہا میں نے اتنا کہا کہ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، اور دروازہ بند کر دیا۔ انہیں پتہ ہے اگر انہیں کھٹک نہیں ہے تو آئے کیوں ہیں؟ کھٹک ہے نا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے ضمیر میں خارج کرے وہ ٹھیک نہیں، استفت نفسک، اپنے نفس سے فتوا لو۔ ان کا ضمیر کہہ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں، 500 الاؤ ہے، 500 کا آپ لے لیں، لیکن چونکہ 500 کا اور بیچنا ہے لہذا 20 روپے اس کو دے کے 1000 کا لے لینا، پھر آگے مشینوں والوں کو بیچنا ہے وہ تو یہ سامنے سامنے حرام ہے۔ ہاں اگر وہ 500 کا بھی آپ کو نہ دے جو الاؤ ہے، پھر 20 دے کے آپ کو 500 کا لینا پڑے تو اب اس 20 کا گناہ اس کے سر ہے، آپ پاک۔ لیکن جب آپ ایکسٹرا لینے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر یہ گناہ ہے۔ تو اس کے لیے 100 جتن دنیا کے لیے بھی کرنے پڑتے ہیں، چاپلوسی کرنی پڑتی ہے باس کی، 100 آپ کو پتا ہے دنیا میں ہی رہتے ہیں آپ۔ نوتہی منہا، ہم اسے دیتے ہیں اس میں، اور سورہ ہود میں فرمایا کہ نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ہم ان کے محنت کا پھل یہاں دے دیتے، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ جو بندہ دنیا چاہتا ہے نا، ہم اسے دنیا میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ ٹھیک، لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور فلاں بھی نہیں کرتا اور دیکھو جی اس کے پاس اتنی دنیا، ٹھیک ہے وہ چاہتا ہی دنیا ہے بھائی، تو اللہ پاک دنیا اسے دے دیتا ہے۔ دنیا کے بارے میں تو بھی آپ سورہ زخرف میں پڑھیں گے، اللہ پاک نے فرمایا اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو کہ تم کافر ہو جاؤ گے تو میں ان کی چھتیں، سیڑھیاں، بیڈ، ان کے میں دروازے کی چوکھٹیں سونے کی بنا دوں۔ دنیا تو مچھر کے پر، حضور نے فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت ہوتی تو اللہ پاک کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ دنیا تو ایسے ہے اللہ کے لیے جیسے آپ کچرا باہر دروازے کے پھینک دیتے ہیں نا، کوئی بھی اٹھا کے لے کے جائے، آپ شکر کرتے چلو اٹھا کے لے گئے، دروازہ صاف ہوگا۔ دنیا کی اسی چیز کی ویلیو اللہ کے نزدیک ہے جو آپ اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ اب وہ دنیا رہی نہیں، اب وہ آخرت ہو گئی ہے۔ باقی دنیا تو آپ نے دیکھا بڑے فرعون کے پاس بھی تھی۔ تو نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، یہ وہ لوگ اولئک لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کا آخرت میں اب صرف آگ ہی آگ ہے۔ ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، لوگوں میں کچھ ایسے جو کہتے ہیں ہمیں دنیا میں ہی دے دے، حالانکہ دنیا میں بھی انہیں مقدر ہی ملتا ہے، لیکن آخرت کا حصہ کھو دیتے ہیں وہ۔ اچھا جو بندہ آخرت مانگتا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں دنیا کا حصہ اس کا مارتا تھوڑی ہوں، دنیا کا حصہ اس کا ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا ہے، لیکن اپنی اس نیت کی وجہ سے وہ آخرت بھی کما لیتا ہے۔ دنیا بھی بقدر مقدر مل جاتی ہے،
آخرت میں بھی اس کا حصہ باقی رہتا ہے کہ اس نے مانگی تھی. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، اور آخرت میں اس کا کوئی نصیب نہیں، کوئی حصہ نہیں. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ، کیا ان کے ایسے شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ چیزیں مشروع کی ہیں جن کا حکم اللہ نے نہیں دیا؟ یہ جو کچھ کرتے ہیں، کہیں کسی کے پاس کوئی کتاب ہے ایسی کہ جی ہمیں فلاں بزرگ نے جو ہے وہ دولہ شاہ نے یا سخی سلطان بہو نے یا نظام الدین صاحب نے یا خواجہ غریب نواز نے جعلیہ جویری نے یا فلاں صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ تم مہینے کے مہینے یا سال کے سالہ کے بکرا دیا کرو اور اتنی دفعہ میں وزٹ کیا کرو. اللہ نے کہا ہے نا 5 دفعہ آیا کرو، شریعت بنائی ہے نا. قربانی کا کہا ہے نا اللہ پاک نے، روزوں کا کہا ہے نا اللہ پاک نے، زکوٰۃ کا کہا ہے نا اللہ پاک نے، کتاب میں موجود ہے نا. کہا لاؤ. انہوں نے کہا شریعت بنائی ہے. کسی کے پاس کوئی کتاب ہے جس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 11ویں دیا کرو؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، اگر انہوں نے کہا ہوتا تو میں کہتا چلو بھول گئے ہیں. یہ بیچارے فیصلہ نہیں کر سکے. اور خانہ خراب ہو، وہ خود مانگ ہی نہیں رہے، تم ہی جا کے چڑھا رہے ہو. ایک تو ہوتا نا کہ ایک بندہ رشوت مانگے اور دوسرا مجبور ہو کے دے دے، اس کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک غفور الرحیم. ایک بندہ رشوت مانگتا ہی نہیں اور آپ اس کے منہ میں گھسیڑ رہے ہیں. اور نہیں جی کوئی خدمت، کوئی ایکسٹرا فیس، کچھ دے دلا کے پھر بھی، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ وہ رشوت لے آپ سے اور کام کرے. یہ وہ کام کرتے، انہوں نے نہیں کہا. وہ تو اللہ کا کام کرنے والے لوگ تھے، بڑے بڑے دور اپنے وطن عزیز و اقارب چھوڑ کے وہ لوگ یہاں آئے تھے، ڈالر کمانے نہیں آئے تھے. چاہے وہ نظام الدین ہوں، چاہے وہ خواجہ غریب نواز ہوں، چاہے وہ علی اجویری ہوں، وہ کہاں سے چھوڑ کے ہندوؤں کے گڑھ میں اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کے آ کے بیٹھے اللہ کے لیے. اب وہ چلے گئے، آپ ان کی وزٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان جیسا کر دے، دین کی خاطر وطن چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے، دین کی خاطر کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ان جیسے بننے کی کوشش کرو نا. تم جا کے تو شرک کرتے ہو، تم ان سے مانگنا شروع ہو جاتے ہو کہ اب یہ نائب خدا ہو گئے. تو اس کا حکم انہوں نے تو نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ پاک نے کہا کہ جب قیامت کے دن یہ لوگ اٹھیں گے، وَيَوْمَ حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو جن کی یہ پوجا کر رہے نا وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. قیامت کے دن یہ جتنے بھی جا کے وہاں چڑھاوے چڑھاتے نا، علی حجویری رحمت اللہ علیہ قیامت کے دن ان کے خلاف کھڑے ہوں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، انہوں نے آلیہ پکڑ رکھے ہیں کہ یہ ان کے لیے قوت کا باعث ہوں گے وہاں. کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ قیامت کے دن ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو محنت کی تھی کہ بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جائیں، اور بغیر تو تم نے ہمیں یہاں حشر میں کھڑا کر دیا. لا کے محاسبہ تو ہوگا نا. اگر عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا تو داتا صاحب سے نہیں پوچھے گا. اللہ کو پتا سب کچھ ہے، جج کو پتا بھی ہو، لیکن جب تک گواہیاں نہ بگتائے جج سزا دیتا ہے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پوچھا جائے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور جن کی طرف بھیجا گیا تھا ان سے بھی پوچھیں گے. سوال تو ہوگا. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جس دن لوگ اکٹھے ہوں گے وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور قسم کھا کر کہیں گے واللہ ربنا، اے اللہ تیری قسم پروردگار ہمارے، تیری ما کانوا ایانا یعبدون، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ ہماری عبادت کرتے رہے. لہذا ہم ان کی انسلٹ نہیں کرتے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی ہم انسلٹ نہیں کرتے. انہوں نے نہیں کہا عیسائیوں کو کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا لو. اسی طرح ہم ان بزرگوں کی انسلٹ نہیں کرتے. انہوں نے جو محنت کی اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. لیکن یہ جو بعد میں جا کے انہیں خدا بنا کے پوچھتے ہیں، ہم تو ان کے پیچھے لگے کہ بھئی یہ کیا کرتے ہو تم لوگ. وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر پہلے ہی ایک کلمہ طے نہ کر دیا گیا ہوتا کہ میں نے حساب کتاب قیامت کو کرنا ہے تو میں بھی فیصلہ کر دیتا. لیکن چونکہ میں نے یہ پہلے طے کر دیا ہے
میرے آئین کا آرٹیکل 1A جو ہے وہ یہی ہے کہ میں نے ہر بندے کو موقع دینا ہے اور اس بندے نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ فیل ہونا یا پاس ہونا. یعنی اگر بچے کو آپ نے 3 گھنٹے دیے ہیں، بچہ کچھ بھی نہیں کر رہا، ایسے پیپر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے سفید کہ چلو صفائی کے نمبر مل جائیں گے، آپ 3 گھنٹے سے پہلے اس سے پیپر نہیں لے سکتے. یہ اصول ہے، عدل ہے کہ جتنا ٹائم لکھ دیا آپ نے کہ یہ پیپر 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا ہے، وہ 3 گھنٹے اس کے لیے موج ہے، لکھے یا چھوڑ دے. 3 گھنٹے کے بعد آپ اس سے بھی پیپر لے لیں گے، لکھنے والے سے بھی لے لیں گے، 31 مارچ کو رزلٹ آ جائے. یہی ہے. تو اللہ پاک نے جس کو وقت دینا ہے، اسی لیے فرمایا کہ جب وہ وہاں منتیں ترلے کریں گے کہ جی وہ فلاں نے کہہ دیا، غلطی ہو گئی، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں اگر تم عبرت پکڑنا چاہتے، بندے کے پتر بننا چاہتے تو تم بن سکتے تھے. تم میچیور ہو کے مرے ہو 60 سال کے، تم کو 14 سال کے تو نہیں مرے ہو. اولم نعمرکم من تذکر، جس میں نصیحت اگر پکڑنا چاہتا تو ٹائم دیا تھا میں تمہیں. وجاءکم النذیر، اور اس پہ مستزاد یہ کہ ایک وارننگ دینے والا تمہیں ہلا ہلا کے تمہارے موڈے کہہ رہا تھا کہ پتر ٹائم اتنا رہ گیا ہے، لکھ کچھ نہ کچھ لکھ اس پر. میں نے اپنے پیارے نبی بھیجے، تمہیں ہلا ہلا کے کہتے تھے، اور مولوی بھیجا، ملواریوں تمہارے اندر ملواری بھیجے، اور پٹھانوں تمہارے اندر مولانا بجلی گھر بھیجا، اور پنجابیوں تمہارے اندر میں نے فلاں بھیجا، عبداللہ شیخو پوری بھیجا، تمہارے اندر تمہاری زبان کا بندہ بھیجا، تمہیں ہلا ہلا کے کہتا تھا کہ دیکھو یہ آج جو جنازہ ہم پڑھ کے آئے نا، کل ہمارا جنازہ پڑھا جائے گا، کچھ لکھو اس پیپر پہ، کچھ لکھو. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً ظالموں کے لیے تو دردناک عذاب، یعنی درد دینے والا، الم دینے والا. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، تو دیکھے گا ظالموں کو وہ ڈرے ہوئے ہوں گے اس سے جو انہوں نے کمایا ہوا ہے. بندہ جب نو انٹری سے داخل ہوتا ہے یا کوئی سگنل جمپ کرتا ہے تو پھر اس کی نظر دائیں بائیں اور شیشے پر ہی ہوتی ہے، کہیں شرطا تو نہیں نظر آ رہا، کوئی لائٹ تو نہیں جلتی نظر آ رہی، اور وہ آپ کے پیچھے نہ بھی آ رہا تو ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائے. اس نے دیکھا ہی نہیں آپ کو. آپ کس سے ڈر رہے ہیں؟ ایک شرطے کے پاس سے آپ ابھی گزر کے آئے، آپ نے دیکھا، شرطے کو دیکھا، دائیں بھی گاڑی تھی بائیں بھی، آپ کو ذرا ڈر نہیں لگا. یہ اچانک آپ کو کیا کہ ٹانگیں کیوں کانپنا شروع ہو گیا؟ آپ شرطے سے نہیں ڈرے، شرطا تو پہلے بھی شرطا ہی تھا، اپنے عمل سے ڈرے آپ. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، اللہ سے نہیں ڈر. بھائی اللہ سے ڈرتے تو کرتے ہی نہ نا، آپ شرطے سے ڈرتے تو کرتے ہی نہ. اگر یہ لوگ اللہ سے ڈرتے تو کرتے نا. یہ کس سے ڈر رہے ہیں؟ اپنے کیے ہوئے سے. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان پر گرنے والا ہے، جو کیا ہوا ہے تو اب آئے گا نا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور دوسری طرف وہ جو ایمان والے اور عمل صالح والے وہ گٹک رہے ہوں گے قیامت کے دن، جنہوں نے یہاں کیا نا وعدے پر اعتبار کر کے، اللہ پاک کے وعدے پہ، تو نیکیاں کی، انفاق کیا، ہاں جی، راتوں کو جاگے، تو وہ جب دیکھیں گے نا وہی کچھ آ گیا ہے جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، تو پھر وہ مسکراہٹیں ان کی بغلوں سے نکلیں گی. فرمایا تم ان کے چہروں کی طرف دیکھ، تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کے چہرے کی چمک بتائے گی کہ بھئی ہے. جس بندے کے پیپر پورے ہوتے ہیں وہ تسلی کے ساتھ لائن میں لگا ہوتا ہے، اور جس کے کم ہوتے ہیں وہ بیچارہ کبھی ایک کے دیکھتا ہے کبھی دوسرے کے دیکھتا ہے کہ میں جو پیپر گھر چھوڑ رہا ہوں وہ تو کہیں نہیں مانگے گا. یہ آخرت میں یہ جو کچھ منظر ہوگا بڑا فطری منظر ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، روضہ ہمارے عام طور پہ باغ کو ہی کہتے، روضہ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ. جنت تو جنت ہے، جنت ایک خاص جگہ کا نام ہے، اگرچہ باغات کی وجہ سے اسے جنت کہا جاتا ہے، لیکن اس میں اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. جنت ایک ایسا انکلیو ہے جس میں محلات بھی ہوں گے، ایک ایک موتی کے بنے ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جن میں ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی. اس میں جو بجری استعمال کی جائے گی وہ یہ جو جواہرات ہوتے ہیں، جویلز،
وہ ہوں گے بجری کے طور پہ. اور جو گارا استعمال ہوگا حضور نے فرمایا کہ اگر اس کی خوشبو زمین پر ذرا سا بھی وہ رائی کے دانے کو زمین پر آ جائے پوری زمین اس سے مہک جائے. ٹھیک ہے. اس کو بنانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تجھ میں متکبر کو داخل نہیں ہونے دوں. دیکھ لیں آپ, حضور نے فرمایا جب معراج پہ گئے تو آپ کے دکھائی گئی وہ جنت, تو آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس سے جو نہر گزر رہی تھی اس پہ ستاروں کی طرح وہ برتن رکھے ہوئے تھے. تو اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اسے بنانے کے بعد فرمایا کہ قسم کھائی اللہ نے کہ میں تیرے اندر متکبر کو نہیں آنے دوں گا, داخل ہونے دوں گا. یہ تکبر اتنی بری چیز. فی روضات الجنات, یہ جنات کے جو آگے سبزہ زار ہوں گے, سبزہ زار بہترین لفظ روضہ کے لیے. ایک تو ہوتا ہے بلڈنگ, ایک اس کے آگے لان ہوتا ہے پھر جس میں گھاس وغیرہ وہ لگی ہوتی ہے, پھول لگے ہوتے ہیں. یہ فی روضات الجنات, وہ جنات کے سبزہ زاروں میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس جو وہ چاہیں گے. دنیا میں شیخ زائد جو چاہتا تھا وہ اس کو نہیں ملا, بہادر شاہ ظفر جو چاہتا تھا وہ اس کو نہیں ملا, صدام جو چاہتا تھا وہ اس کو نہیں ملا. یہ بادشاہ تھے مطلق العنان. اگر بادشاہوں کو نہیں ملا تو ہما شما کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری ساری خواہشیں پوری ہو گئیں. کسی کو ہم نہ ملے, ہم کو تو نہ ملا, کسی کو کچھ بھی یہاں حسب آرزو نہ ملا. جنت واحد جگہ ایسی ہے کہ اللہ پاک آپ کے مزاج, آپ کی جنت میں ہر چیز آپ کے مزاج کے مطابق ہو. ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے. آپ کی جنت میں ہر چیز, چونکہ اللہ ہم سے زیادہ ہمارا واقف ہے, آپ کے مزاج کے مطابق ہوگی. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو پانی ملے گا آپ کو جس کی ختامہ مسک, اس کی سیل مسک کی ہوگی. یعنی جب آپ اس کو کھولیں گے گلاس کو تو مسک کی خوشبو آئے گی, تو پتہ چلا کہ یہ سیلڈ ہے, ٹیمپر نہیں ہے. کہا کہ اگر مسک کی خوشبو نہ ہے تو فرشتے کو واپس کر دو کہ لے جاؤ بھائی یہ کھلا ہوا مجھے نہیں چاہیے. سمجھ لگی؟ ختامہ مسک. دوسری بات یہ فرمائے کہ اس میں اتنا ہی پانی ہوگا جتنی تیری پیاس ہوگی. ہوتا ہے کہ آپ کو پیاس آدھے گلاس کی ہے, اگلے نے پیار میں بھر کے دے دیا آپ کو. اب آپ چھوڑنا بھی ایٹیکیٹس کے خلاف سمجھتے ہیں, اور اپنی پیاس سے زیادہ پینا بھی عذاب ہے. وہ جو پہلے پیا ہوا پیاس میں اس کا مزہ بھی مارا جاتا ہے. سمجھ لگی بات کی کہ اتنی کوفت بھی اللہ پاک آپ کی برداشت نہیں کرے گا کہ آپ کو تکلیف ہو. جتنی پیاس ہوگی اتنا اس میں پانی ہوگا. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اللہ نے کہا کہ دنیا کے بارے میں کرتے ہو, اگر نفسا نفسی کرنی ہے تو اس کے بارے میں کرو, اس جگہ کے بارے میں کہ جہاں یہ سارا تمہارا منتظر ہے. یہ کوئی فیری ٹیل نہیں ہے, یہ کوئی پریوں کی کہانی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. میں نے اور آپ نے سب نے جانا ایک ایک کر کے, اور ان میں سے کوئی ایک چیز ہم نے فیس کرنی ہے تو اس کے لیے کوشش کرو. اس لیے کہا کہ دین میں تنافس جائز ہے, پہلی صف میں جگہ ہے. بیٹا اس کا انتظار نہ کرے کہ ابا جا کے کھڑا ہو, کوشش کرے کہ ابا بوڑھا آہستہ چلتا ہے, میں جوان ہوں, قدم اٹھا کے جائے اور پہلے صف میں کھڑا ہو جائے. باپ کا کوئی احترام نہیں ہے دین کے معاملے میں, پہل کرنی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ پانی پی کے تو تبرک جو تھا وہ اپنی دائیں طرف جو بندہ ہوتا تھا اس کو دیتے تھے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے حضور کے ساتھ, آگے ان کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو حضور نے اپنی عادت کے مطابق, اپنے اصول کے مطابق ان کو پکڑا دیا, عبداللہ ابن عباس کو, اور کہا کہ بیٹا ابو بکر کو ترجیح دو, یعنی تو ابو بکر کو دے. انہوں نے کہا جی اس میں تو کوئی ترجیح نہیں. حضور مسکرائے اور آپ نے دعا کی کہ اللہ دین کے معاملے میں اس کی یہ حرص بڑھا. انہوں نے کہا جی اس میں تو میں کسی کو اپنے اوپر ترجیح دینے والا نہیں ہوں, میرا حصہ ہے میں دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اگر پتہ چل جائے مومن کو کہ پہلی صف میں کتنا اجر ہے تو لَاِسْتَحِمُوا لَاسْتَحَمُوا, اگر قرہ اندازی کر کے ٹاس کر کے بھی کھڑا ہونا پڑے تو وہ کریں, لیکن کسی کو یہ نہ کہے کہ تو کھڑا ہو جا میں پیچھے ہو جاتا ہوں. ایک جگہ ہے نا, دو بندے آ گئے تو اس میں ایک دوسرے کو یہ نہ کہے
کہ ٹھیک ہے جی آپ کھڑے ہو جائیں میں پیچھے، نہیں کہا کہ وہ ٹاس کریں، ہاں بھائی کیا لینا ہے، اور ٹاس کر کے جو جیتے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو، اتنا اجر ہے پہلی صف کا۔ اور لوگ 4 آدمی کی جگہ ہوتے 5 کی، وہاں سے کون جائے، وہ کھڑے ہوتے ہیں تو آرام سے۔ ہم نے فرمایا جب تک میری امت میں پہلی صف کی اور اذان کی لالچ باقی رہے گی، خیر باقی رہے گی، جب یہ مر جائے گی خیر ختم ہو جائے گی۔ یہ نشانی ہے نا، دن میں 5 دفعہ ٹیسٹ ہوتا ہے بندے کا کہ اس میں خیر کی لالچ ہے یا نہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ کوئی معمولی نہیں۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ منظر ہے جس کی بشارت دیتا ہے اپنے ان بندوں کو، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ انجام ہے جس کی بشارت دیتا ہے اللہ پاک اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں لیتا، یعنی اس تبلیغ پر۔ میں بھی تو دیہڑی توڑ رہا ہوں نا۔ آپ سوچیں کہ ایک بندہ ہے، اس کے بال بچہ ہے، اس کے گھر فاقہ ہے، لیکن وہ کیوں آپ کے پیچھے چل رہا ہے، آپ سے پیسے بھی نہیں مانگ رہا، تو یہ احساس ذمہ داری ہے نا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ام تسألہم علیہ اجرا فہم من مغرم مثقلون، اے نبی اگر آپ تو ان سے دیہڑی مانگتے ہیں نا کہ تم مسلمان ہو یا نہیں کڈو میری دیہڑی، تو پھر تو یہ کہا کہ ہم من مغرم مثقلون، یہ غرامہ، یہ ٹیکس کے نیچے، یہ چٹی کے نیچے دبے جا رہے ہیں، اور آپ مخالفت کرتے ہیں کہ تو دیہڑی نہیں لگانا بھائی، ہم نہیں دے سکتے تیری دیہڑی۔ پتھر کیوں مارتے ہیں؟ آئے نبی آپ ان سے دیہڑی بھی نہیں مانگتے۔ ایک تو نا کہ چلو دیہڑی مانگے بندہ، مانتے نہیں ہیں آپ ان کو کچھ کہتے بھی نہیں، نہ مانو۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا نا فَلَمْ تُؤْمِنُوا بِي فَاعْتَزِلُونِ، وہ میرے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو مگر میرا پیچھا تو چھوڑ دو نا، پتھر تو نہ مارو مجھے تم۔ تو آپ ان سے کہو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر صرف اتنی بات کہ رشتہ داری کا تو خیال کرو نا۔ ٹھیک ہے تم مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے، لیکن یہ تو مانتے ہو نا ابو لہب کہ میں تیرا بھتیجا ہوں، تمہیں وہ بھائی والے رشتے کا بھی کوئی خیال نہیں۔ ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ آدمی بھتیجے کو بیٹی دے دیتا، جب کلش ہوتی ہے تو وہ بیٹی اجڑ کے بیٹھ جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ چاچا چلو وہ داماد اور سسر والا رشتہ مر گیا ہے، میں آپ کا بھتیجا تو ہوں نا، وہ اس رشتے سے پہلے جو رشتہ تھا اس کو تو نہ۔ تو یہی ہوتا اصل میں رشتہ داروں میں شادی کرنے کا، کہ بڑے نہ بڑے پتہ نہیں، لیکن جب کرائسس ہوتا ہے تو وہ پچھلا رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی ایک اس کا جو نفع نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ برادری میں اور میاں بیوی میں ہوتی رہتی ہے کٹ پٹ، برادری ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا باہر سے رشتہ کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ برادری اپنی برادری تو بند ہی رہتی ہے نا، اگر ٹوٹتا بھی ہے تو باہر والا ایکسٹرا ٹوٹتا ہے نا۔ وہ جو آپ دیکھتے ہیں ایئرپورٹ پہ گاڑیاں جاتی ہیں تو کوسٹر کے پیچھے وہ سامان والی ٹرالی لگی ہوتی ہے، تو وہ جا کے ٹرالی اتر جاتی ہے، کوسٹر کا تو کچھ نہیں گیا نا۔ تو یہ اپنے ٹرالی جو لگا لی باہر کی فیملی سے ساتھ، کل کرائسس ہو گیا تو اتر گئی تو اتر گئی، ادھر تو نقصان نہیں ہوا۔ لیکن اس کا ہوتا یہ ہے کہ جب برادری کے باہر رشتہ ہوتا ہے تو وہ پھر ایک دم ٹوٹ جاتا ہے کڑک کر کے۔ برادری کے اندر جب رشتہ ہوتا ہے تو سارے اس میں پھر انوالو ہو جاتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ اگر یہ ٹوٹے آپس میں تو ہم بھی ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ وہ کہے گا اگر تم اس کے گھر گئے تو میرے گھر نہیں آنا بھائی، ان کی شادی میں گئے تو میری شادی میں نہیں آنا بھائی، ان کے جنازے پہ گئے تو میرے جنازے پہ نہیں آنا بھائی، تو برادری ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ لہذا سارے بندے پھر انوالو ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی بہن کسی کے گھر ہوتی ہے تو وہ پھر جو اس کا بہنوئی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر اس کو ہوا تو میں بہن تیری گھر بٹھا دوں گا، تو بلیک میلنگ ہوتی ہے، تو اس میں پھر رشتہ بچ بھی جاتا ہے، اکثر و بیشتر ناراضگی نروزگی ہو کے پھر بچ جاتا ہے، لوگ انوالو ہو جاتے ہیں۔ لیکن باہر سے جو کرتے ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے۔ الا المودۃ فی القربى، رشتہ داری کی تو مودت کا خیال کرو تم۔ ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا، اور جو نیکی میں انفاق کرتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، کماتا ہے، لگاتا ہے،
ہم اس میں نیکی کے ذریعے اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ بات کی سمجھ لگی کہ جب آپ نیکی، ندیم صاحب سردی لگ رہی ہے، بند کر دیں، آپ کو اٹھا لیں، یعنی جب آپ نیکی کرتے ہیں نا تو اللہ پاک نیکی سے اس میں اپنا حصہ ڈال دیتا ہے۔ جب آپ بدی کرتے تو آپ اکیلے نہیں کرتے، شیطان اس میں انویسٹ کرتا ہے۔ جب آپ نیکی کرتے تو اللہ اس میں انویسٹ کرتا ہے۔ آپ نے نیت کی، نماز کی، وضو کرنا شروع کیا، اب اللہ پاک نے آپ کے لیے جو ہے وہ یہ نہیں اس کا دوسرا، یہ مجھے دے نہیں، اللہ پاک آپ کو مسجد میں، اب نیت کی نا آپ نے، وضو شروع کیا، اب آپ کو وضو پر اجر ملنا شروع ہوگا۔ جب آپ نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے چلتے ہیں، مسجد میں آ کے وضو کرنا اور گھر میں وضو کرنے میں اجر کا بہت فرق ہے۔ گھر سے جو بندہ وضو کر کے چلتا ہے اس کا اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے ہے جیسے احرام باندھ کے عمرے کے لیے بندہ چلتا ہے، جتنا اس کے پہ اجر ملتا ہے ہر قدم پہ، اتنا گھر سے وضو کر کے آنے والے کو اس کا اجر ملتا ہے۔ تو آپ گھر سے چلے اور جب آپ گھر پلٹ کے جائیں گے تو آپ کا میٹر جو ہے وہ بند کیا جائے گا۔ آپ گھر سے چلے، آپ کا نماز کا میٹر شروع ہو گیا، آپ نماز میں شروع ہو گئے وضو کر کے چلے تو، ورنہ جہاں سے آپ وضو کریں گے وہاں سے وہ شروع ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد آپ گھر جانے تک آپ کا وہی ریٹ لگا ہوا ہے، اس ٹائم کا ریٹ نماز کا ہی لگا ہوا ہے، یہ اللہ نے اپنا حصہ ڈالا اس میں۔ ان اللہ غفور شکور، اللہ پاک بڑا مغفرت کرنے والا، غفور ہے نا، بخشنے والا، یعنی جو کمی بیشی تمہاری عبادت میں ہوگی وہ کسی کو نہیں بتائے گا، یہ اس کی غفوری ہے۔ ہم نماز کے لیے آئے لیکن نماز ہم نے اس طرح نہیں پڑھی جس طرح اللہ کا حق بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے۔ دیکھیں ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، اللہ پاک نے کیوں ماں کی مثال دی ہے۔ اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، لیکن ماں باپ جو ہے وہ ایک بیٹے کا دوسرے بیٹے کو نہیں بتاتے کہ اس نے کتنے دیے، اور پتر مدد کا، اماں وہ فلاں بیٹا بیچتا ہے، مجید بیچتا ہے، ہاں پتر بیچتا ہے، یہ نہیں بتاتے کتنا بیچتا ہے۔ وہ بھی پردہ رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ بس میں فرشتوں سے کہا لکھ لو نماز اس نے پڑھی۔ جب آپ آتے ہیں تو فرشتے اللہ کے، چونکہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتہ جو بائیں بازو والا جو بدیاں لکھتا ہے وہ فائل اتار کے رکھ دیتا ہے سائڈ پہ، اللہ کے احترام میں، وہ گناہ والی، کہ یہ اس بدبو کے ساتھ اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا، تو وہ حیا کی وجہ سے وہ اٹھا کے پورا تھیلا سائڈ پہ کر لیتا ہے، جیسے وہ اوجڑی نکالتے ہیں نا ڈنگر کے اندر سے کسائی، وہ سائڈ پہ رکھ دیتا ہے کہ چلو جب یہاں سے فارغ ہوگا تو پھر رکھ دوں گا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ بندہ فارغ ہوتا ہے تو اللہ پاک فرشتے کو منع کر دیتا ہے، اب نہیں رکھنا، میں نے معاف کر دی۔ یہ اللہ حصہ ڈالتا ہے، اور شکور ہے، قدر دان ہے، یہ میرے لیے آیا ہے، قدم اٹھا کے آیا ہے اتنے دور سے، یہ ہے اس کی شکور، اصل میں قدر دان۔ ام یقولون افتری علی اللہ کذبا، یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یعنی وہ یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے، مانتے لیکن کہتے ہیں خود نبی بن گئے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں۔ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب پہ مہر کر دے، یعنی یہ جو آپ کے اندر سے وحی نکل رہی ہے، قرآن نکل رہا ہے، اگر آپ اللہ کے نبی نہ ہوتے تو یہ کبھی آپ کے اندر سے نہ نکلتا یہ کلام۔ دیکھنا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا نا نبوت کا، کوئی کتاب لے کر آیا، کہاں سے آئے گی؟ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ پاک باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ساتھ حق ثابت کر دیتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔